ہر وہ حکم جس پر عمل کرنا ضروری ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. نماز فرض ہے، نماز پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس محفل کے صدقے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہ سے بچ کر اور نیکیاں کر کے صحیح زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب محبت کا اظہار کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ ایک نعت کی فرمائش کی گئی ہے تو وہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اختتام کریں گے. محبت کا اظہار کرتے ہوئے تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شب رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں. اس میں بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے، جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، ہر امتی کو اس پر سے گزرنا ہے. مشکل کام ہے گزرنا یا آسان؟ مشکل کام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں مشکل کام ہے تو ہر شخص کو گزرنا ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہم خود تو سکت رکھتے نہیں اس پر سے گزرنے کی، تو بارگاہ رسالت میں کیونکہ نبی کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، نبی کو طاقت عطا فرمائی ہے. تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور جب میں پل صراط پر سے گزرنے لگوں تو کرم فرمائیے گا، اتنی تیزی سے گزار دیجئے گا کہ میں گزر بھی جاؤں اور راہ گزر کو یعنی کہ گزرنے والے کو پتہ بھی نہ چلے. دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب ہم گزریں گے نا تو حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جبریل علیہ السلام ہمارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیں گے، اور جبریل کے پر 600 ہیں. کتنے؟ اور ان 600 میں سے اگر ایک پر کھول دینا تو مشرق سے لے کر مغرب تک پوری دنیا ڈھک جائے. تو جبریل علیہ السلام پل صراط پر جب امتی گزرے گا تو حضور کی امت کے قدموں کے نیچے جبریل کیا بچھا دیں گے؟ اپنے پر بچھائیں گے. تو اب جناب ہم گزریں گے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا کہ جبریل فرشتوں کے سردار ہمارے قدم گندے؟ تو کہا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ جبریل کے قدموں پر، جبریل کے پروں پر چل کر جاؤں. تو پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ کرم فرمائیے گا، اتنی تیزی سے گزار دیجئے گا کہ ہم گزر بھی جائیں اور جبریل کے پر کو پتہ بھی نہ چلے. اب جناب سنیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو نہ ہو. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ایک غم ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ غم ہے. کون سا غم؟ مال کمانے کا غم، دولت حاصل کرنے کا غم، دنیا حاصل کرنے کا غم، غم روزگار ہے. اور یہ غم میرے جگر میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس چبھتے ہوئے کانٹے کو اس طرح نکالیں. کس طرح؟ کہتے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم
میں روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو کہہ دیجئے سبحان اللہ بھائی شعر تو اس کے بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں دو شعر پڑھ کے تقریباً مقطع کے ساتھ دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا اور ہمارے تنویر بھائی نے ایک فرمائش کی ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی مختصر انداز میں میرا گلا اصل میں بہت متاثر ہے کئی دنوں سے دعا بھی فرمائیے گا کہ اللہ آسانی عطا فرمائے تو میں کوشش کر رہا ہوں پڑھنے کی اور نیت یہی ہے کہ جس کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کر رہا ہوں وہ سوز و گداز نہیں دیکھتے بلکہ دل کا اخلاص دیکھتے ہیں اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ حضور کی مدحت سرائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور سجدہ کیا کرتے تھے درخت سجدہ کیا کرتے تھے اور یہ سجدہ تعظیمی تھا حضور کو خدا سمجھ کر نہیں کیا جاتا تھا بلکہ حضور کی تعظیم کر کے سجدہ کیا جاتا تھا اب جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دیکھتے تھے سجدہ کرتے ہیں درخت جانور سجدہ کر رہے ہیں تو اب جناب صحابہ اکرام نے عرض کی کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں کون سا سجدہ سجدہ تعظیمی اب حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتیں اپنے نبیوں کو سجدہ کرتی تھی ان کے لیے اجازت تھی اب مجھے یہ روا نہیں ہے اور میری شریعت میں یہ منع ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کیا جائے اب کیا جائے صحابہ اکرام نے تو کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ میں بھی چاہتا ہوں حضور کو سجدہ کروں لیکن اب حضور نے منع فرمایا ہے اب سجدہ کیسے کریں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی سیدھا کھڑا رہے اور کھڑے کھڑے بولے میں نے سجدہ کر لیا تو کیا آپ مان لیں گے بات اس کی پوچھ رہا ہوں نہیں مانیں گے نا کیوں کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے پیشانی کا زمین پر لگنا ضروری ہے لیکن اعلیٰ فرماتے پیشانی زمین پر لگے گی پیشانی غیر خدا کے آگے جھکے گی تو کوئی حکم لگے گا لیکن اگر دل حضور کی محبت میں جھکتا چلا جا رہا ہے تو کوئی حکم نہیں لگے گا سنیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا بات پیش کی فرماتے ہیں پیش نظر اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو ان کی سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا سر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے سر
بے پیدر کو خبر ہے نہ ہو. آخر میں آپ تمام احباب مل کر میرے ساتھ کہہ لیجئے یہ استغاثہ ہے بارگاہ رسالت میں کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. ہم سب یہ چاہتے ہیں نا کہ اتنی جلدی سے گزر جائیں کہ جبریل امین کی پر کو پتہ بھی نہ چلے. تو آئیے مل کر ہم سب حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر لیں. کیا پتہ کس کا کہنا رب کی بارگاہ میں رب کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. مل کر کہہ لیجئے جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر ہو. کہیں جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جان